بدبو آتی ہے. بندہ قریب کوئی نہیں سمجھدار اس کے بیٹھتا, وہ کہتے یہ جا پہلے کپڑے بدلتی ہے. ہاں جی, ہمارے جسم سے بدبو آئے, پسینہ آئے تو بدبو آئے, لیکن قربان جائیں جب حضور کو پسینہ آئے. ہمارا پسینہ عیب ہے, ہمارا پسینہ عیب ہے, حضور کا پسینہ بھی عیب نہیں ہے. حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضور نعلین جوڑے مبارک سی رہے تھے. علامہ صاحب وہ تو مجھے ضرور بتانا کسی الفاظوں میں. جوڑے مبارک حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے پیبند جو ہے شرف عطا فرما رہے تھے, تو آپ کی پیشانی پہ پسینوں کے قطرے آئے. حضرت ام المومنین عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضور کی پیشانی پہ جو پسینے کے قطرے تھے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی موتی چمک رہے ہوں. حضور کا پسینہ بھی عیب نہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی آج کی حضور توجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کو ذرا اچھی طرح سبحان اللہ کو جائز ایڈوانس لینا جائز ہے نا, تو سبحان اللہ بھی ایڈوانس کرنا جائز ہے. سبحان اللہ. اچھا آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی آج کی حضور بیٹی کی شادی کرنی ہے, خوشبو گھر میں کوئی نہیں ہے, خوشبو عطا فرمائی. سبحان اللہ. بڑا اچھی باتیں ہیں. ہاں جی بیٹی کی شادی کرنی ہے, گھر میں خوشبو کوئی نہیں ہے, حضور خوشبو عطا فرمائیے. تو سرکار نے فرمایا کل دوپہر کو آ جانا, شیشی بھی لے آنا, تیری خوشبو کو میرے نظام کرتے ہیں. ہاں جی تیری خوشبو کا انتظام کرتے ہیں کل دوپہر کو. سرکار دوپہر کو قیلولہ فرماتے تھے. دوپہر کا قیلولہ یعنی سونا, یہ تہجد والوں کے لیے سنت ہے. ہاں جی ویسے سارے سنت ادا کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے. ہاں جی خیر حضرت ام سلیم شیشی لی, حضور کی بارگاہ میں دوپہر کو حاضر ہو گئی. سرکار علیہ السلام آرام فرما کر جب سرکار نے آنکھیں مبارک کھولی نا, آنکھ کھولی تو حضور کے جسم پہ پسینہ مبارک آیا ہوا تھا, تو حضور نے وہی پسینہ نچوڑ کر جو ہے نا اس کی شیشی میں ڈال دیا, فرمایا لے یہی لے کر جا. پر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو اگر تلاش کرنا ہوتا, سرکار کہیں تشریف لے کر جاتے, ہم نے تلاش کرنا ہوتا, ہم نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں تھا, ہم گلیوں میں نکل کر دیکھتے, جس گلی سے خوشبو آ رہی ہوتی ہمیں پتا چل جاتا حضور اسی گلی سے تشریف لے کر گئے ہیں. حضور گزر جائیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, خوشبو دی اور فرمایا لے جا. حضرت ام سلیم نے گھر لے کر گئی, بیٹی کو خوشبو لگائی, اس کی شادی ہو گئی. جس محلے میں جس شہر میں گئی نا, جب وہاں پہنچی نا تو اس کی بیٹی نے خوشبو لگائی. محلے والوں نے گھر میں آ کر کہا تھوڑی خوشبو لگایا کرو, عورت کو اتنی خوشبو لگانی جائز ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں شریعت نے عورت کے لیے جو ہے نا وہ مہندی کی خوشبو جو ہے حکم دیا ہے, مہندی لگانے کا حکم دیا ہے. مردوں کے لیے مہندی منع ہے, داڑھی چڑی پہ لگا سکتا ہے, سر پہ لگا سکتا ہے, ہاتھ پہ نہیں لگا سکتا مرد, منع ہے مرد کے لیے. لیکن عورت کو حکم ہے مہندی کا. اس میں حکمت یہ ہے کہ عورت وہ خوشبو لگائے جس کی خوشبو باہر ہو جائے, اس لیے حکم ہے. ہاں جی تو اس کے گھر میں آ کر لوگوں نے کہا کہ اتنی تیز خوشبو نہ لگایا کرو, تمہارے گھر سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے. انہوں نے کہا ہم نے خوشبو تو کوئی نہیں لگائی. ان کا پھر یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہنے لگی ایک بار لگائی تھی. ان کا یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہنے لگی یہ ہماری خوشبو نہیں ہے, یہ عطر کی خوشبو نہیں ہے, یہ حضور کے پسینے کی خوشبو ہے. حضور کے پسینے کا کمال ہے. ہمارا پسینہ آ جائے تو کوئی قریب نہ بیٹھے. یہ فیصلہ آباد کی بات ہے. جب ہم دورہ حدیث پڑھنے جاتے تھے فیصلہ آباد جامعہ رضویہ میں, تو وہاں ایک بزرگوں نے ہمیں بات سنائی. ایک بزرگ بغداد شریف سے فیصلہ آباد آئے, انہوں نے واقعہ سنایا, اور جنہوں نے سنا ان سے میں نے سنا.
انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہمارے محلے میں ایک بی بی تھی جس کے جسم سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی تھی، ہر وقت خوشبو آتی رہتی تھی، جدھر سے گزر جاتی اس کے گھر سے خوشبو، بازار سے گزر جاتی لوگوں کو پتہ چل جاتا فلاں بی بی گزری ہے، تو لوگوں نے اس کو مل کر کہا کہ اتنی خوشبو نہ لگایا کر، تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے تو خوشبو لگائی کبھی نہیں ہے۔ ان کا پھر تجھ سے خوشبو اتنی زیادہ آتی ہے، کہنے لگی میں اس عورت کی نسل میں سے میں اس عورت کی نسل میں سے ہوں جس کو حضور نے اپنے پسینے کی خوشبو عطا فرمائی تھی، اور اللہ نے وہ پسینے کی خوشبو اس کی نسل میں جاری کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ہمارا لعاب تھوک عیب ہے، وبا ہے، بیماری ہے۔ باپ کا بیٹا جتنا بھی ادب کرتا ہو نا، اگر غلطی سے باپ کا تھوک لعاب بیٹے کے کپڑے پر پڑ جائے نا تو وہ بھی کہے گا با خیال کر۔ ہاں جی، ہمارا لعاب عیب ہے، ہمارا لعاب کسی پہ پڑ جائے تو وہ نفرت کرتا ہے، لیکن قربان جائیں حضور کا لعاب بھی جو ہے اللہ نے اس میں بھی شفا رکھی ہے، اس میں بھی عیب کوئی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام حضور کا لعاب جو ہے نا وہ لے کر اپنے جسم پہ ملا کرتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، صحابی جب بھی گھر میں جاتے، 4 ان کی بیویاں تھیں، جب بھی گھر میں جاتے ان کی خوشبو جو ہے نا بیویوں پہ غالب آ جاتی، تو بیویوں نے نا بڑا ہی زور لگایا، بڑے ہی مہنگے عطر استعمال کیے، لیکن جب بھی وہ گھر آتے ان کے ختم ہو جاتے۔ کیوں مدر بھائی؟ ان کے ختم ہو جاتے، ان کی خوشبو غالب آ جاتی۔ تو ایک دن چاروں اکٹھی ہو کر بیٹھ گئی، اس نے کہا ہمیں بتاؤ خوشبو کون سی لگاتے ہو، بتاؤ آج تو فیصلہ ہو ہی جائے، آج تو پھر فیصلہ ہو ہی جائے، بتاؤ کون سا عطر استعمال کرتے ہو۔ اس نے کہا میں نے تو عطر لگایا ہی نہیں کبھی، میں نے تو عطر کبھی لگایا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی لگایا نہیں تو خوشبو کیسی، یہ خوشبو کیسی؟ تو وہ کہنے لگی، وہ صحابی رسول کہنے لگے بچپن کی زندگی تھی، عمر تھی میری بچپن کی، میرے جسم پہ پھوڑے نکلے، میں حضور کی بارگاہ میں آیا، سرکار کی بارگاہ میں آیا، آج کی حضور یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، دور فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کپڑے اتار، شرم کا کو ڈھانپ، اور یہاں بیٹھ گیا۔ کہتے کہ میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا، حضور نے اپنا لعاب مبارک جو ہے نا نکال کر میرے جسم پہ لگایا، وہ لعاب کی برکت تھی، بیماری بھی دور ہو گئی اور جسم بھی اللہ نے واقع فرما دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے خوشبو لگائی نہیں۔ تو حضور کا لعاب بھی بے عیب ہے۔ ہر بندے کا جو ہے نا سایہ ہوتا ہے، سایہ بندے کا جو ہوتا ہے نا اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ ہی پیدا کیا۔ حضور کا سایہ نہیں تھا، علماء نے اس کی وجہ کی بیان کی کہ ایک وجہ یہ ہے کہ نور کا جو ہوتا ہے نا سایہ نہیں ہوتا، جو نور ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے جسم کا سایہ اس لیے تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ بازار میں چل رہا ہوتا ہے، سایہ گندی جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ نے حضور کی جسم میں سایہ پیدا نہیں کیا کہ حضور کی ذات کا بھی خیال ہے، حضور کے جسم کے سائے کا بھی خیال ہے کہ کہیں وہ گندگی پہ نہ چلا جائے۔ اور تیسری وجہ علماء نے بیان کی کہ سایہ بندے کی مثل ہوتا ہے، اور کرنے والی بات ہے، سایہ بندے کی مثل ہوتا ہے، جتنا بندے کا قد ہوتا ہے نا سایہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی، سایہ کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے، روشنی کے اعتبار سے سایہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، لیکن سایہ جو ہے نا بندے کی مثلیت ثابت کرتا ہے۔ اللہ نے حضور کا سایہ ہی پیدا نہیں کیا تاکہ حضور کے مثل ہونے کو کوئی دعویٰ نہ کر سکے۔ اور چوتھی بات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت نے لکھا آپ ایک دن کھڑے تھے یا فاروق اعظم کے بارے میں آپ کھڑے تھے، ایک کافر آیا، اس نے آ کر نا آپ کے سائے پہ پاؤں مارنے شروع کر دیا۔ آپ نے موڑ کر دیکھا تو وہ سائے پہ پاؤں مار رہا ہے، موڑ کر دیکھا فرمایا خیر ہے، خیر ہے، سائے پہ پاؤں مار رہا ہے، یہاں کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا اصل میں نا ہم آپ سے ڈرتے بڑے ہیں، ہم آپ سے بڑا ڈرتے ہیں، یہاں کیوں پاؤں مار رہا ہے؟
اس نے کہا آپ سے تو ڈر لگتا ہے. میں نے کہا چلو آپ کے سائے پہ پاؤں مار کے غصہ ہی ٹھنڈا کر لوں, آپ کے سائے پہ غصہ نکال لوں. تو فاروق اعظم ہنسنے لگ گیا. آپ مسکرا دیے, آپ بھی مسکرا کے سبحان اللہ کیجیے, آپ مسکرا دیے. اس نے پوچھا جی آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے آج سمجھ آیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ کیوں نہیں پیدا کیا کہ نہ حضور کی ذات کی کوئی بے ادبی کر سکے نہ حضور کے سائے کی کوئی بے ادبی کر سکے. نعرہ تکبیر. یا میں بحث کرتا رہا ہوں تو کتنی چیزیں میں عرض کر سکتا ہوں. آخری بات کرتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور گھر ہیں. سرکار کرم فرمایا, حضرت حلیمہ کے گھر سرکار جلوہ گر ہوئے. یہ کبھی نہ کہا کرے کہ حضرت حلیمہ نے حضور کو پالا ہے. کملے حضور کو کس نے پالنا ہے؟ سارے جگ کو حضور نہیں پالا ہے, حضرت حلیمہ کو بھی حضور نہیں پالا ہے. اچھا اگر حضور حضرت حلیمہ کے گھر نہ جاتے تو حلیمہ کو کوئی ذکر ہوتا؟ آج کوئی حلیمہ کا نام لیتا؟ اگر کائنات میں جب بھی حضور کا میلاد بیان کیا جائے تو ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت سے نام آتا ہے تو یہ حضور کا صدقہ ہی تو آتا ہے. اور ابن جوزی کی یہاں بات کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حلیمہ دائیاں آتی نہیں, حضور کو کسی نے لیا ہی نہیں ہے, یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی معاذ اللہ. حضور کو یتیم بھی نہیں کہنا, در یتیم کہنا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مستحدیث یہ کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو حضرات گرامی بات کو ختم کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دائیاں آتی نہیں. حضور نے کسی کو قبول ہی نہیں کیا. اگر حضور نے کسی کو قبول کیا ہے تو حلیمہ کو قبول کیا ہے. سرکار ان کے گھر تشریف لے کر گئے نا, تقریباً 4 سال کا عرصہ سرکار نے وہاں کرم فرمایا. حضرت حلیمہ کی پریشانیاں ختم ہو گئی, بیماریاں ختم ہو گئی, دکھ ختم ہو گئی. ہاں جی سب کچھ دینا وہ جاتا رہا, برکتے ہی برکتے برکتے ہی برکتے. ایک دن ساری دائیاں اکٹھی ہو کر آ گئی, کہنے لگی حلیمہ بڑی عجیب بات ہے, بچے ہم بھی لائی ہیں, بچے ہمارے بھی ہیں, بچہ تیرے پاس بھی ہے, لیکن ہر روز صبح کو ہم کنویں پہ جا کر کپڑے دھوتی ہیں جو رات کو ناپاک کر دیتے ہیں, پیشاب کر دیتے ہیں. کپڑے دھو رہے تھے, تو کبھی نہیں نظر آئی. بچہ تو تیرے پاس بھی ہے, بچہ تو علامہ صاحب ہے. وہ ساری دائیاں کہنے لگی کہ بچہ تو تیرے پاس بھی ہے لیکن کپڑے دھوتے جو ہے ہم نے تجھے کبھی نہیں دیکھا. تو حضرت حلیمہ نے فرمایا جو تیرے پاس بچے ہیں, جو تمہارے پاس بچے ہیں وہ اور ہیں جو میرے پاس ہے. اس نے کبھی بستر پہ جو ہے ایسا یعنی ناپاک بستر ہے کبھی کیا ہی نہیں ہے. وَيُزَكِّيهِمْ قرآن نے کہا ہے کہ ساری کائنات کو پاک کرنے آئے ہیں, یہ ناپاک نہیں ہوتے. اس نے تو سارے جگ کو پاک کر دیا. ساری دائیاں کہنے لگی کہ ایسا نہیں فرمایا, میرے پاس جو بچے نا وہ اور ہے. اللہ اکبر. ایک دن نا حضرت حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ اور آپ کے بیٹے کہنے لگے کہ ہم اپنے بھائی کو بکریوں کے ساتھ لے جائیں, بکریوں کے ساتھ لے جائیں. تو حضرت حلیمہ نے فرمایا نہیں نہیں, ان کو دھوپ میں نہیں لے جانا, ان کو دھوپ نہیں لگنے چاہیے. تو آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ نے کہا امی یہ کس نے کہا کہ ان کو دھوپ لگتی ہے, یہ جب دھوپ میں جاتے ہیں نا تو بادل سایہ کرنے کے لیے اسی وقت آ جاتے ہیں. کوئی نہیں ہے یہاں, عیب کوئی نہیں ہے. تو حضرات گرامی حضور علیہ السلام نے بکریوں پہ جو ہے کرم فرمایا اور امت کے لیے سبق عطا فرمایا. کچھ لوگ حضور کی شان بیان کرنے کو حضور نے بکریاں چرائی, یہ حضور کی شان نہیں ہے, یہ حضور کی شان ہے. یاد رکھنا یہ حضور کی شان ہے. حضور نے تعلیم امت کے لیے یہ فرمایا ہے, اس میں شک کوئی نہیں. لیکن جب حضور کی شان بیان کرنی ہو نا پھر بکریوں کا ذکر نہ کیا کر, پھر یہ کہا کر ہمارے آقا مولا وہ ہیں جو سدرا سے بھی آگے چلے گئے. کوئی فلک تیرے یار گیا, کوئی یا سدرا ہار گیا, ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لاکھ عرش ہوئی پار گیا. حضور کی شان بیان